بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 39 اور 40. یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسی بھلائی اچھائی اور کیسا بہترین بدلہ اسے دیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کر دیجیے, ریٹرن کیا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. 99% کیس میں کیا ہوتا ہے؟ برائی. چاہے بچوں کے ساتھ کیجیے, بیوی کے ساتھ کیجیے, کسی کے ساتھ کیجیے. اللہ تعالیٰ کیسا کرتا ہے وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, ان کا کیا نقصان ہو جاتا, ان کا کیا بگڑ جاتا. لو آمنو, اگر یہ ایمان لاتے, مان لیتے, وشواس کرتے. کس میں؟ باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے, اللہ تعالیٰ کو مان لیتے. والیوم الآخر, اور کس کو مانتے؟ یوم الآخر, آخری دن. آخری دن کون ہوگا؟ انتم دن, لاسٹ دن. یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد نہ دن آئے گا نہ رات آئے گی, سب ختم. وہی آخری دن, قیامت. اور کیا کرتے؟ وَأَنفَقُوا, اور خرچ کرتے, صدقہ کرتے, خیرات کرتے, دان کرتے. کس میں سے؟ مما, اس میں سے رزقہم اللہ, جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ نے دیا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے, اگر تم اللہ کو مان کر کے اور آخرت کے دن پر وشواس کر کے کہ اس دن بدلہ ملنے والا ہے خرچ کرتے, تو تمہارا کیا بگڑ جاتا, کیا نقصان ہو جاتا؟ نقصان نہیں. آگے کیا فائدہ ہے وہ بتا رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پوری جانکاری ہے ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ اوپر جن سے بات ہوئی ہے, احسان کرو, بھلائی کرو, نیکی کرو, پن کرو. کس کے ساتھ؟ ماں باپ سے لے کر کے غلاموں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان اللہ, انہ مطلب بے شک, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم مثقال ذرہ, لا یظلم, ظلم نہیں کرتا, انیائے نہیں کرتا. کتنا؟ مثقال ذرہ. ذرہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ذرہ عام طور سے عربی میں ایٹم کو بولتے ہیں, لیکن ذرہ کا اس سے بھی گہرا معنی ہے, اس سے بھی چھوٹا معنی ہے. وہ کیا ہے؟ الجزء الذی لا یتجزا. پہلے دنیا کیا کہتی تھی کہ سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. حالانکہ آج وہ بھی ٹوٹ گیا نا, وہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے. یعنی وہ یونٹ جو ٹوٹ نہ سکے, الگ نہ ہو سکے,
سب سے چھوٹی چیز. ذرہ کا ایک اور معنی ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ چیٹی. چیٹی کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا. ایک اور معنی ہے, وہ کیا ہے؟ آپ بالو یا سینڈ لے کر کے پھونک مارتے ہیں تو اس میں سے جب سب سے چھوٹا حصہ جو اڑتا ہے اسے بھی ذرہ بولتے ہیں. یعنی اللہ تعالی رتی برابر بھی تھوڑا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اگر کوئی نیکی تمہاری طرف سے ہوگی, کوئی اچھا کام تم کرو گے. حسنہ, دیکھیے حسنہ وہی روٹ سے بنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احسان بولا تھا اوپر, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ آیا تھا نا احسان. ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ. اسی احسان سے لفظ حسنہ بنتا ہے, حسنہ. تو اگر نیکی ہوگی کتنی؟ ذرے کے برابر بھی, چیٹی کے برابر بھی, تو یضاعفھا, اللہ تعالیٰ اسے ملٹی پلائی کرے گا, اسے بڑھائے گا. اچھا آپ بتائیے, ہم کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ دیا یا خرچ کر دیا, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ نہیں. بلکہ میں نے بولا کہ اپنا تجربہ یہ ہے کہ 99% لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں, نہیں دیتے. لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں, ختم کر دینا چاہتے ہیں, احسان کا بدلہ نہیں دینا چاہتے, بلکہ الٹا آپ سے لوٹنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے ملٹی پلائی کرے گا, کئی گنا بڑھا دے گا. اور صرف اسے, اس کو حدیث میں آتا ہے کیسا, قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے, کتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا تو بڑھاتا ہے. دوسری جگہ آیا ہے سورہ بقرہ میں, 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپے کا ثواب ملے گا. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چیریٹی کو, تمہارے صدقے کو جو تم اللہ کے لیے دیتے ہو کسی کو, ویسا بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بکری کے بچے کو پالتا ہے, اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. سوچیے, یعنی بکری کا بچہ دیا تو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ احد پہاڑ. اب جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا کتنی دور میں پھیلا ہوا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کر کے دیتا ہے. اور خالی اسی کا نہیں, فرمایا وَيُؤْتِي, اور دیتا ہے مِن لَدُنْهُ, اپنے پاس سے. کیا؟ اجرن عظیما, بہت بڑا بدلہ, گریٹ ریوارڈ. خالی اس کا جتنا خرچہ کیا اتنا ہی نہیں دیتا ہے, بلکہ اپنے پاس سے اور اس میں ملا کر کے, بڑھا کر کے بہت بڑا بدلہ دیتا ہے. اچھا آپ سوچئے, بڑا بدلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی نارمل آدمی بولے, میں بولوں کہ آپ یہ کام کیجئے میں آپ کو بڑا کچھ دوں گا, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ مولانا کتنا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1500. وہی اگر MLA بولے کہ میں تمہیں ایک بڑا انعام دینے والا ہوں, تو تھوڑا امید بڑھتی ہے کہ نہیں؟ کیا 50,000 لاکھ سے تو کم نہیں دے گا. اور اگر کوئی بادشاہ بولے کہ میں تمہیں بڑا انعام دوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی علاقہ, کوئی اسٹیٹ ہی دے دے, نہیں کسی اسٹیٹ کا گورنر ہی بنا دے یا چیف منسٹر ہی الیکٹ کر دے. اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اپنے پاس سے وہ کیا دے گا؟ بہت بڑا بدلہ دے گا. تو کتنا بڑا بدلہ ہو سکتا ہے؟ انسان ایک چیز دیکھے گا قیامت کے دن, بولے گا یہ کہاں سے آیا, میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بولے گا جو تم نے ذرے کے برابر وہ نیکی کی تھی اسے
اللہ تعالیٰ نے برکت دے کر کے بڑھا کر کے اتنا بڑا کر، تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا، افسوس کرے گا کہ کاش اور میں نے نیکیاں کی ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان کی خواہشات پر تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، جو ہمیں ریٹرن دینے والے نہیں بلکہ ہم سے اور لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر بولا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے تو جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، پیسہ نہیں نکلتا، تو اس کا فائدہ اور نقصان آخرت میں دکھائی دے گا۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے، And what harm come upon them if they believed in Allah and the last day and spent out of what Allah has given them, provided for them, and Allah has full knowledge of them. Indeed, Allah does not do injustice even as much as an atom's weight. While if there is a good deed, He will multiply it and give from Himself a great reward. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اپنی زندگی کی ہر سانس اور جو بھی ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔